انسان دنیا میں کس لیے آیا ہے؟ انسان کی زندگی کیا ہے؟ یہی کہ اس نے پیدا ہوا، کچھ پڑھ لکھ لیا اور نوکری کمائی، ریٹائر ہو گیا اور مر گیا؟ کیا یہی زندگی ہے؟ کچھ لوگوں میں سننے کے لیے یہ بھی ملتا ہے کہ فلاں ایک شخص تھا، اس نے حلال کمایا ہے، کسی کو کچھ نقصان نہیں پہنچایا اور اس کا فوت ہو گیا۔ لیکن یہ کام تو چونٹی بھی کر لیتی ہے۔ صبح میں وہ اپنے بل سے باہر نکلتی ہے، اپنی خوراک کے لیے خوراک کو ڈھونڈتی ہے، اپنے بچوں کو کھلاتی ہے، اور چونٹی کے آگے تم کچھ بھی سامان ڈالو تو اس کا رخ جو ہے وہ خود ہی بدل لیتی ہے، وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتی۔ اگر تم اس کا راستہ روکنے کی کوشش کرو تو وہ راستہ موڑ لیتی ہے، تب تو تم چونٹی کے برابر بھی نہ ہو سکے۔ کیا یہی زندگی ہے؟ انسان اس بات پہ غور کیوں نہیں کرتا کہ جو کام میں کرتا ہوں وہی کام چیٹی بھی کرتی ہے، وہی کام چونٹی بھی کرتی ہے۔ چونٹی کو بھی دیکھو، جس طرح انسان خود کھاتا ہے، اپنے بچوں کو کھلاتا ہے اور آنے والے دنوں کے لیے مال کا ذخیرہ بھی اٹھا کے رکھتا ہے، تو چونٹی کا بھی یہی حال ہے۔ بارشوں کے دنوں میں وہ اپنا خوراک جو ہے وہ ذخیرہ کر کے اپنے بلوں میں محفوظ رکھتی ہے۔ تو پھر ہم میں اور اس میں فرق کیا رہا؟ کیا اسی کا نام زندگی ہے؟ کوئی انسان اگر بہت زیادہ کھاتا ہے، کتنا زیادہ کھاتا ہوگا، لیکن جانوروں کو دیکھو، شیر کو دیکھو کہ پورا کا پورا جانور کھا لیتا ہے۔ ہاتھی کو دیکھو، پورا کا پورا درخت اگر کھانے کے لیے وہ نکل پڑے تو جنگل میں پورا کا پورا درخت جو ہے وہ خالی کر دیتا ہے۔ اگر تم کھانے کے لیے اس دنیا میں آئے تو ہم سے زیادہ طاقت جو ہے وہ جانوروں میں ہے کھانے کے لیے، ہم سے زیادہ خوراک وہ کھاتے ہیں۔ معلوم پڑا کہ کھانے کے لیے بھی اس دنیا میں نہیں آئے۔ کھانے میں ہم سے زیادہ طاقتور جو ہے وہ جانور ہے، ہم سے زیادہ کھاتے ہیں اور طاقت بھی ہم سے زیادہ رکھتے ہیں۔ دنیا میں کتنے کتنے جانور ہیں اور کتنے کتنے پرندے ہیں جو اپنے لیے کتنے کتنے خوبصورت گھونسلے بنا کے رکھے ہیں، اور یہاں انسان کی طرف دیکھو، کتنے حسین، کتنے خوبصورت عمارات جو ہے وہ بڑی بڑی عمارتیں جو ہے وہ زمین پہ کھڑا کر دیا۔ تو پھر تم میں اور پرندوں میں کیا فرق رہا؟ پرندہ بھی اپنے لیے گھر بناتا ہے، انسان تو بھی اپنے لیے گھر بناتا ہے، تو تجھ میں اور اس میں فرق کیا رہا؟ کیا یہی زندگی ہے؟ زندگی میں گھر، گاڑی، دفتر، بیوی، بچے، رشتہ دار، دوست، جائیداد، یہ سب زندگی کا ایک حصہ ہے، لیکن زندگی کا مقصد یہ نہیں۔ پھر آخر میں زندگی کا مقصد ہے کیا چیز؟ جو زندگی کو ہم جی رہے ہیں یہی زندگی جانور بھی جی رہا ہے۔ اگر بہادری کی بات کرو تو کتا بھی بہادری دکھاتا ہے۔ جب کبھی بھی ایک نیا کتا اس کے علاقے میں اگر داخل ہوتا ہے تو کتا پکارتا ہے، بھونکتا ہے۔ جب تک وہ بھونکتا ہے تب تک کہ وہ دوسرا کتا اس کے علاقے سے نہیں جاتا۔ تو پھر تمہارے میں، انسان میں اور کتے میں فرق کیا ہے؟ جو کام ہم کرتے ہیں وہی کام کتا بھی کرتا ہے، تو ہم میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے شعور و فہم سے انسان یوں ہی نوازا نہیں گیا۔ انسان کے آگے فرشتوں کی پیشانیاں کس لیے جھکی؟ تاکہ تو بھی جانوروں جیسی زندگی گزار کے دنیا سے جانا ہے، اس لیے انسان اپنی اصلی زندگی کو بھول گیا، اپنی منزل کو
بھول گیا۔ انسان اپنی زندگی کا سفر اس طرح طے کرتا ہے کہ دیوانوں کی طرح کبھی ادھر جاتا ہے تو کبھی ادھر جاتا ہے کہ آگے جو راستہ دکھا اس نے وہی راستہ اختیار کر لیا۔ تو پھر صحیح راستہ ہے کون سا؟ اللہ سے دعا کرو، اللہ سے مانگو کہ صحیح راستہ دکھانے والی وہی ذات ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ یہاں سے اگر دلی جانا چاہتا ہے، اگر وہ پیدل بھی سفر طے کرتا ہے تب بھی وہ پہنچ جاتا ہے، اگر کوئی سائیکل میں نکلتا ہے تب بھی وہ پہنچ جاتا ہے، اگر کوئی گاڑی میں نکلتا ہے وہ بھی اس کی منزل وہ پہنچ جاتا ہے، اگر کوئی کار میں جاتا ہے وہ بھی پہنچتا ہے، ہوائی جہاز میں جانے والا بھی پہنچتا ہے۔ جو کوئی جیسا بھی جانا چاہتا ہے وہ حقیقت میں وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ بس فرق اتنا ہے، اگر جو آدمی پیدل سفر طے کرتا ہے وہ دیر سے پہنچتا ہے، اور جس نے موٹر گاڑی، سائیکل، ہوائی جہاز کا سفر طے کیا وہ جلدی پہنچ گیا، لیکن پہنچتا ضرور ہے۔ بالکل اسی طرح زندگی، اگر تم دنیا میں آئے تو تمہیں مرنا بھی ضرور ہے، بس فرق اتنا ہے کہ کوئی جلدی تو کوئی دیر، لیکن جانا ضرور ہے۔ اگر انسان اس بات پہ غور کرتا ہے تو جواب بھی اسے اسی سوال سے مل جاتا ہے۔ انسان کو جواب اسی سوال سے مل جاتا ہے۔ وہ سوال اب ہے کیا؟ وہ سوال یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے مرضی کے بنا اس دنیا میں آیا اور اپنے مرضی کے بنا ہی اس دنیا سے جانے والا ہے، تو پھر اس درمیان کو جو سفر ہے تم اپنے مرضی سے کیوں اس سفر کو طے کر رہے ہو؟ انسان اس دنیا میں آیا خود کے مرضی کے بغیر اور جائے گا بھی خود کے مرضی کے بغیر، تو پھر بیچ والا جو راستہ ہے، درمیان والا جو سفر ہے، تم اپنے مرضی سے جینے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ کیوں وہ ایک رب کو راضی نہیں کر لیتے؟ اسی لیے اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، تم وہ کرتے ہو جو تم پسند کرتے ہو، لیکن ہوتا وہی ہے جو میں پسند کرتا ہوں۔ اس بات پر توجہ چاہوں گا میں، غور کر کے اس بات کو۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، تم وہی کرتے ہو جو تم پسند کرتے ہو، لیکن ہوتا وہی ہے جو میں پسند کرتا ہوں۔ پھر یوں فرماتا ہے، تم وہ کرو جو میں پسند کرتا ہوں، تم وہ کرو جو میں پسند کرتا ہوں، پھر وہی ہوتا ہے جو تم پسند کرتے ہو۔ اگر ہم اس ایک بات کو سمجھ جائیں تو ہماری دنیا اور آخرت جو ہے دونوں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔